بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قرآنی سیغے کے اندر ہم تتقون کی تعلیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تتقون کا معنی ہے تم سب مرد بچتے ہو یا بچو گے، یا اس کا ایک معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ تم سب مرد ڈرتے ہو یا ڈرو گے۔ یہ فعل مضارع مثبت معروف ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، سا اقسام میں یہ فعل ہے، شش اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں لفیف مفروق ہے، یعنی اس میں دو حرف علت ہیں اور دونوں ملے ہوئے نہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے کسی حرف صحیح کا۔ اس کے حروف اصلیہ واو، قاف اور یا ہے۔ واو بھی حرف علت اور یا بھی حرف علت اور یہ دونوں ملے ہوئے نہیں، تو جس کلمے کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں تو اس کلمے کو لفیف کہتے ہیں۔ اگر وہ دونوں حرف علت جدا ہوں تو اس کلمے کو لفیف مفروق کہتے ہیں، اور اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں آپس میں کسی حرف صحیح کے ذریعے، ان دونوں حرف علت کے درمیان فاصلہ نہ کیا گیا ہو تو اس کلمے کو لفیف مقرون کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو حرف علت ہے وہ ملے ہوئے ہیں، جیسے طیّن، اس کے اندر دو حرف علت ہیں، یا اور پھر یا۔ عین کلمے میں بھی یا ہے اور لام کلمے میں بھی یا ہے، تو یہ لفیف مقرون ہوا، اور یہ جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ لفیف مفروق ہوا۔ تتقون کی اصل توتقیون تھی، بروزن تفتعلون باب افتعال سے، افتعال یفتعل افتعال، اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب، باب افتعال، ثلاثی مزید فی کا یہ باب ہے۔ توتقیون سے تتقون دو قاعدوں کی وجہ سے ہوا، اس کے اندر دو قاعدے لگے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ اس میں مثال کا لگا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے میں واو آئے تو اس کو تا سے بدل کر باب افتعال کے تا میں ادغام کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، تفتعلون یہ باب افتعال ہے، باب افتعال سے یہ فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا فا کلمہ یہ ہے، عین کلمہ یہ ہے، اور لام کلمہ یہ ہے، جبکہ یہاں پر پہلی تا یہ مضارع کی ہے اور دوسری تا یہ تا افتعال کہلاتی ہے، یہ باب افتعال کی تا ہے، جبکہ واو ضمیر یہ اس کا فاعل ہے اور یہ نون اعرابی ہے۔ تو باب افتعال کے فا کلمے میں توتقیون تفتعلون، یہ باب افتعال کا فا کلمہ ہے، یہ تا مضارع کی ہے اور یہ تا افتعال کہلاتی ہے، یعنی باب افتعال کی تا ہے یہ۔ تو باب افتعال کے فا کلمے میں یہ فا کلمہ ہے، واو باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے فا کلمہ۔ باب افتعال کے فا کلمے میں، یہ باب افتعال کا فا کلمہ ہو گیا، اس میں واو آ گئی، تو اب کیا کریں گے، اس واو کو تا سے بدل کر باب افتعال کے تا میں ادغام کرنا واجب ہے۔ اب اس واو کو ہم تا سے تبدیل کر دیں گے اور پھر اس والی تا کو ہم تا افتعال کے اندر ملا دیں گے، اس طرح یہ تین تا ہو جائیں گی۔ جب ہم اس واو کو تا سے تبدیل کریں گے تو کس طرح ہوگا، تتقیون، یہ اس طرح بن جائے گا، اور پھر اس والی تا کو ہم تا افتعال کے اندر ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے۔ جب اس تا کو اس تا میں ملا دیں گے تو اس پر تشدید آ جائے گی، تتقیون۔ تو اس کے اندر ایک قاعدہ تو مثال کا لگا اور دوسرا قاعدہ اس کے اندر ناقص کا لگا، اور وہ قاعدہ کیا ہے،
یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو۔ یہاں پر یا مضموم ہے، یا کے اوپر پیش ہے، یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو۔ یا کا ماقبل قاف ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے، قاف کو ہم کہیں گے کہ قاف مکسور ہے۔ تو یا مضموم ہو اور یا سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے کسرہ ہو، وہ مکسور ہو، اور یا کے بعد واو جمع ہو۔ یہاں پر واو جمع بھی ہے، تینوں شرطیں پائی گئی۔ یا مضموم ہو، یا سے پہلے والا حرف مکسور ہو اور یا کے بعد واو ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ یا کی حرکت ما قبل کو دیں گے۔ یہ یا کے پر جو پیش ہے ہم یہ کاف کو دے دیں گے، لیکن کاف کی حرکت پہلے ہم حذف کریں گے۔ کاف کی حرکت ہم نے حذف کی اور یا کا پیش ہم نے کاف کو دے دیا، اور یا کے اوپر سے ہم نے پیش کو ہٹا دیا۔ اب یہاں پر یا ساکن ہو گئی، یا ساکن سے پہلے پیش ہے، اور پیش جس حرف علت کو چاہتا ہے وہ واو ہے، تو اب یہ والی یا واو سے تبدیل ہو جائے گی۔ ہم نے اس کو واو سے تبدیل کر دیا، تو یہ تتقون ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ واو بھی ساکن تھی، یہ واو جمع ہے، اور یہ واو یا سے تبدیل ہو کر آئی ہے، تو ہم پہلی والی واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے، یعنی دو ساکن جمع ہو گئے اور دو ساکنوں کا جمع ہونا ناجائز ہے، لہٰذا ہم اس والی واو کو، یہ واو تو فاعل کی ضمیر ہے اور فاعل کی ضمیر حذف نہیں ہوتی، لہٰذا ہم پہلی والی واو کو حذف کر دیں گے۔ جب ہم نے اس کو حذف کیا تو یہ تتقون ہو گیا، بالکل ایز اٹ از یہی والی شکل اس کی بن کر آ گئی۔ تو تتقون اصل میں توتقیون تھا، توتقیون سے تتقون بننے کے اندر یہ دو قاعدے اس کے اندر اپلائی ہوئے ہیں، دو قاعدے اس کے اندر جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عاشقان رسول کو شفاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔